بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کو شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی اسی مہینے میں ہوئے اور دنیا سے رحلت بھی اسی مہینے میں فرمائی۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں ہر ایک انسان کرتا ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے کہ جس کا اظہار کبھی کبھی کیا جائے یا جو کبھی کبھی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کل وقتی ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور ترین درجے کا مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ ہر دل محبت رسول سے لبریز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ شفیق اور مہربان ہی اتنے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی امت کی فکر یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا دیگر دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں، یہ محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اپنائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہوگی تو یہ اسلام ہے، اور اگر اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی زیادتی ہوگی تو یہ یقیناً دین میں کمی اور زیادتی ہے، اور دین میں کمی زیادتی کو بدعت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی۔ محبت ہو، عشق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور حضرات صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اکرام کے ساتھ، اس محبت کی، اس عشق کی بھی ایک حد ہے۔ انسان محبت میں اگر رسول خدا کو خدا بنا دے تو یہ وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گیا، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے یہ عاشق نہیں بلکہ گستاخ بن گیا۔ اسی طرح کوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کو ان کی محبت میں شیر خدا سے خدا بنا دے تو وہ بھی غلط راستے پر ہے، اور اس نے بھی محبت میں غلو کیا، محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا۔ یقیناً قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہماری زندگی کی رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو کس طرح کرنا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ اس گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف عالم دین مہمان موجود ہیں، محترم جناب مولانا مسعود الرحمان عثمانی، جو مرکزی رہنما ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے۔ میں مولانا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج انشاءاللہ العزیز ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف عالم دین اور رئیس جامعہ بنوریا محترم مفتی نعیم صاحب۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز پاکستان سعودی عرب جدہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب مدثر محمد سلیم صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ پاکستان اسلام آباد سے مولانا عبد الرحمن خلیل خطیب جامع مسجد بلال جناح گارڈن اسلام آباد، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو میں لائیو ٹیلی فون کال پہ شریک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب سے۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب ہمیں اپنی گفتگو میں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے، اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ اردو وصال میں ایک بار پھر آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا، اس پر آپ کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔
ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بڑا اہم عنوان ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا، جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ محبت کے حوالے سے میں یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کی صفات میں سے ودود اللہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ جی۔ ود محبت کے عربی لغت میں اعلیٰ قسم کی محبت کو کہا جاتا ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک پیغام دیتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اگر اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ یہود و نصارہ کے لیے تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت ہے، تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تقاضا یہ ہے اور اس کا معیار اور اس کا ضوابط یا شرائط جو بھی کہہ لیں، ضابطہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کریں، یحببکم اللہ، تو میں اپنی محبت عطا کر دوں گا۔ اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے من احبنی اتبع سنتی، کہ اپنی امت کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو یہاں بھی وہی شرط، وہی معیار یا وہی ضابطہ بتایا ہے کہ من احبنی اتبع سنتی، کہ وہ میری سنتوں کی تابعداری کرے۔ یعنی محبت رسول کا جو بنیادی تقاضا ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھ آتا ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر قرآن کریم نے اس اتباع کے ضابطے کو 2 جملوں میں بتایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جس بات کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ لے لیں، اس پر عمل کریں، وما نہاکم، جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے فانتہوا، رک جائیں۔ ہر مسلمان ذی میرے خیال شعور، میں اگر ہم اپنے اس پورے عنوان پہ کو اگر تفصیل میں لے کے جائیں تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو مختصر 2 جملوں میں بیان کریں جی بالکل، تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، یہ مختصر خلاصہ ہے آج کی اس پورے پروگرام کا کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا وہ لے لو، اور جس سے منع کیا رک جاؤ، اور یہی محبت ہے۔ ہاں جی، اور ہر ذی شعور مسلمان ان بنیادی باتوں سے آگاہ ہے، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، نظریات سے، اعمال سے، کردار سے، سیاسی ماحول سے، معاشی ماحول سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کے کرنے کو حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے، تو وہ قرآن و سنت سے سمجھ لیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اور جن سے روکا جائے اس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو حضرات صحابہ کرام اہل بیت عظام کی زندگیاں مشعل راہ ہیں ہمارے لیے، اس سے ہمیں پریکٹیکل بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، اگر اس زندگی کو ہم نے کسی انسان میں چلتا پھرتا دیکھنا ہے، جی بالکل، کسی انسان میں چلتا پھرتا دیکھنا ہے، تو اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے معیار ہیں۔ مولانا یہاں آپ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین جو ہیں ان کو تھوڑا سا یہ رہنمائی فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار تو آپ نے بتا دیا، لیکن اس محبت کے تقاضے ہم سے کیا ہیں؟ جی، اس محبت کے تقاضوں میں پہلی بات تو یہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اولاد، بیوی بچوں، مال اسباب، یعنی کہ دنیا و ما فیہا سب مراد ہے، کہ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت نہ کرے۔ تو اس میں عملی طور پر جو تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے وہ محبت رسول کا پہلا تقاضا تو ایمان ہو گیا، ایمان لانے کے بعد دوسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری ہر معاملے میں، تیسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، کہ ہر صورت آپ کا ادب و احترام جو ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہیے اور وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو عملی طور پر اب اس کو ہم یوں دیکھیں گے کہ دیکھیں کہنے میں آپ ہیں، میں ہوں، ماحول ہے، معاشرہ ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے سے بڑھ کر اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس سے تنقید کا نشانہ بناؤں یا اس پہ بحث کروں۔
اپنے اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھ لیا جائے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں کہہ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا تجارت عبادت یہ سارے معاملات، جی اس میں ہم ان تقاضوں کے مطابق اگر وقت گزار رہے ہیں تو دعوے کی اور اعلان کی ضرورت ہی نہیں، آپ آٹومیٹک آپ کے سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے کردار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلک رہی ہے۔ جی لیکن اگر کسی عمل میں بھی دعویٰ تو آپ نے کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ کو فرماتے ہیں کہ بھئی میرے امتی آپ نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، جی مثلا آپ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، جی ہم کہتے ہیں جی نماز کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں آپ سے محبت بڑی ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی داڑھی رکھنا میری سنت ہے، جی آپ بھی داڑھی رکھیں، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور اس سے انسان کا وقار خوبصورتی بڑھتی ہے، یہ مرد کی گویا کہ ایک مردانگی کی شان علامت ہے جی۔ ہے اور ایک اچھا اس کا ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا میرے لیے میری نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، یا اس طرح کے لوگ جی جی عذر پیش کرتے ہیں، اور تو اس سے سمجھ لیں کہ معاملے میں گڑبڑ ہے، جی ہم دعوے میں تو ہیں عمل میں نہیں ہیں۔ جی اس میں مثال کے طور پہ بسا اوقات لوگوں سے یہ بھی سنا، کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سنت ہے داڑھی رکھنا، لیکن دیکھیں داڑھی رکھ کر پھر ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ہم نے بد کرداری بھی کرنی ہے، ہم نے بددیانتی بھی کرنی ہے۔ جی جی تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، نبی کی سنت چھوڑنے سنت کے لیے چھوڑ دیتے تیار ہیں ہیں، جی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، اور مولانا تو اشکری اس میں کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں آپ سے چھوٹ جائیں بالکل، گی۔ دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی لباس پہنتا ہے، جی ٹھیک ہے، سطر ڈھانپنا فرض ہے اور باقی پورے جسم پہ لباس پہننا سنت ہے اور انسان کی زینت ہے یہ۔ جی تو ایک آدمی کہے کہ میرا لباس بدنام ہوگا تو میں ننگا ہو کے گھوموں، کہ لباس پہن کے جھوٹ بولتا ہے، جی جوتے ہاں تو پہن کے یہ جھوٹ ایسا بولتا ہی ہے ہے، ننگے بالکل۔ ننگے پاؤں چلنا شروع ہو جائے کہ جوتے پہن کے جھوٹ بولنا بری بات ہے، میں ذرا جوتے اتار کے جی جھوٹ جی بولوں۔ تو مولانا آپ نے اپنی گفتگو میں چند ایک چیزوں کا ذکر کیا، اور میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ادب اور احترام کیا جائے۔ جی یہ ادب اور احترام اگر ہم اس کو آج سے 1400 سال پہلے دیکھیں اور آج کے ادب اور احترام کے ساتھ موازنہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کا رشتہ کیسا تھا، اور آج ہمارا ادب اور احترام کا رشتہ کیسا ہے، اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو قرآن پاک میں بیان کر کے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جی سورۃ حجرات تو ہم سمجھتے ہیں کہ عنوان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا ہے، دیگر آیات میں بھی اس جی کا تذکرہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس کی عملی مثالیں پیش کی۔ مثلا اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دونوں مراد ہے کہ آپ کوئی فیصلہ فرما دیں، کوئی حکم فرما دیں جی تو اب اس سے آگے کسی کی رائے نہیں جانی چاہیے، چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر کر کے جی بات کو ادھر ادھر نہیں جو یا یوں چل رہے ہیں معذرت عمل۔ چاہوں گا، یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم مفتی نعیم صاحب، رئیس جامعہ بنوریا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے اس عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ فرمائیے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں نبی اکرم قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، جی میری بات مان کر چلو۔ اور دوسری حدیث جو بیان نے کی کہ تم میں سے کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا اپنی اولاد سے بھی زیادہ؟ جی
آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. جی چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس محبت کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہنے لگا احد کی لڑائی کے اندر ابا جان آپ کو مارنے کا بڑا اچھا موقع تھا, میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے. جی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ موقع مجھے ملتا جی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے, میں یہ دیکھتا کہ تو میرے رسول اللہ میرے نبی کا جو ہے دشمن ہے اور اس کو نہ ماننے والا ہے, تو اس لیے میں تجھے نہ چھوڑتا. بہت تو محبت جو اظہار کیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اظہار کیا ہے. جی ہاں اور محبت میں یہ نہیں ہے کہ آدمی جب دین کے تقاضے آئے تو وہ چھوڑ کر دنیا کے تقاضوں میں لگ جائے اور محبت کا دعویٰ. آج دنیا میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو محبت کا لفظ استعمال کرنے سے محبت نہیں آتی. اگر لفظ سے محبت آتی ہوتی تو بہت ساری باتیں آدمی کہتا ہے نہیں ہوتی. محبت کا یہ ہے جس کو قرآن پاک نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہو. بے شک. آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کو تیار نہیں, آپ کی سنتوں پر چلنے کو تیار نہیں, آپ نے جو فرمایا اس پر چلنے کو تیار نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کتنی خرافات ہو رہی ہیں. کیا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے عید میلاد النبی ربیع الاول کو اس طرح منائیں, اس میں خرافات کریں, اس کے اندر لائٹیں لاکھ کروڑوں روپے ضائع کریں, جلوس نکال کر عوام الناس کے راستے روکے, عوام ہاسپٹل نہ جا سکے, عوام کو پریشانی میں مبتلا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی محبت کی ہے اور کرتے رہے, اور محبت تو اسے کہتے ہیں قرآن پاک نے کہا ہے یسرون علی انفسہم, وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے دوسروں کو اگر سے ان پر فقر آ جائے. تو صحابہ کی محبت کو معیار رکھنا چاہیے. اور قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی زندگی نمونہ ہو, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن پاک میں دو جگہ فرمایا کہ نمونہ ہے. لہذا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے آپ کی ہر چیز کو مانا جائے, بدعات سے بچا جائے. آج ہم نے بدعات کو اختیار کر لیا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا ہمارے ملکوں میں خصوصاً بر صغیر کے اندر محبت کا تقاضا یہ بنا لیا ہے کہ جلوس نکالو اور نمازیں چھوڑو. محبت کا تقاضا یہ بنا لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ کل وقتی ہے, اور لوگ بہت سارے اس کا جز وقتی اظہار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی محفل میں شرکت کر لی, ہم نے کسی جلوس میں شرکت کر لی, محبت کے تقاضے پورے ہو گئے اور پورا سال پھر نماز کے نزدیک بھی نہیں آتے, سنتوں کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے. تو بحیثیت ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھ سے, آپ سے اور سارے مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ دیکھیں محبت جو ہے وہ جزوی نہیں ہے. محبت تو جزوی کو کہنے کو محبت کہتے نہیں, یہ تو ایک غداری ہوئی, دھوکا ہوا. محبت اسے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلے, جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے, جن سے آپ نے روکا ان سے بچ جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو, جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. لہذا یہ جو 12 ربیع الاول اور 13 ربیع الاول کو بنا لینا اور اس کے بعد پورے سال نہ عبادت کرنا اور نہ ہی اخلاق ادا کرنا. آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے اخلاقیات کیا ہے؟ جی قرآن پاک کہتا ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس پر تو عمل نہیں ہو رہا. ہم اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ سود کو داخل کر لیا ہے, معاملات کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم محبت رسول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ محبت رسول کے ساتھ دھوکہ بازی ہے, فراڈ ہے, یہ فریب ہے. لہذا اس کو کبھی محبت نہیں کہیں گے. ہمارے ملکوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ غلط لائنوں میں خرچ کیا جا رہا ہے. بجائے اس کے اگر غریبوں کی شادی ہو جائے,
غریبوں کی مدد ہو جائے. جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے آپ کے طریقوں کے مطابق چلنا ہی محبت ہے, اس کے خلاف چلنا یہ بدعت اور گمراہی ہے. مفتی صاحب آخر میں ایک چھوٹا سا, چونکہ یہ ایک حادثے کا وقت ہے, 2-3 دن پہلے ایک حادثہ ہوا جہاز کا جس میں معروف نعت خان اور عاشق رسول محترم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات پا گئے. تو جنید جمشید صاحب کے حوالے سے چند الفاظ آپ کے منہ سے سننا چاہیں گے. جنید جمشید سے میرا بہت ہی انتہائی تعلق تھا جی اور ہر وقت میرے پاس آنا جانا رہتا تھا ان کا, اور اکثر مجھ سے مسائل میں بھی پوچھا کرتے تھے. جی جنید جمشید وہ آدمی ہے جو گانے کی دنیا میں اس نے عروج حاصل کیا, جی اور جب مذہبی لائن پر آیا تو اس نے عروج حاصل کیا, بے شک, اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج دیا کہ آج ساری دنیا میں جو اس نے گانا گایا تھا دل دل پاکستان, وہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کے دلوں میں جوڑ دیا. میں امریکہ اور یورپ میں سفر کرتا ہوں. امریکہ اور یورپ میں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن جو بھٹکے ہوئے تھے, جنید جمشید کی وجہ سے اس کی زندگی بدلی. اور عجیب بات یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر ہمارے حکمران بیروکریٹ جب سفر کرتے ہیں تو انہی کا لباس پہنتے ہیں مغرب کا, لیکن یہ سب کرتا شلوار اور ٹوپی کے اندر ساری دنیا کے اندر سفر کرتا تھا اور کبھی اس نے اپنے لباس کو نہیں بدلا. اور یہ بتا, یہ ہے محبت اصل کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے عروج حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بدلا, اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. اور اس کے علاوہ اگر میں ان کی خوبیاں بیان کروں جو میرے ساتھ ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے. انتہائی متواضع آدمی تھا, اتنا متواضع کہ ایک دن جامعہ میں آئے تو طالب علموں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. کہا اس کھانے کے اندر جو مزہ ہے وہ دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں کے کیا کھانا کھایا, اس دار کے اندر جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی قیمتی باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے اور آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام کو جوائن کریں گے. بہت شکریہ. مولانا مفتی صاحب کی باتوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں اور جن پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, لیکن آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال میں آپ کو اپنی بات کنٹینیو کریں, پھر اس پہ بات کریں. جی, ادب و احترام کے حوالے سے بات ہی ہے, بھی ایک محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, کہ آپ کا کوئی فیصلہ, آپ کا حکم, تو اس سے اب آگے بات نہیں کرنی, بس اسی پر رک جانا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اسی محبت کے تقاضوں میں احترام یہ سکھایا کہ آپ نے اپنی طرح جس طرح ایک دوسرے کو ہائے وائے کر کے یا اوئے کر کے بلاتے ہیں, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کیا جائے. مخاطب کرنے میں بھی احترام کرنا ہے, کیونکہ بعض بدو آتے تھے دیہاتوں سے نا, تو باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے یا محمد یا رسول یوں کہہ کر کے مخاطب کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اس سے منع کیا کہ یہ بے ادبی کا انداز ہے, یوں نہ مخاطب کریں. اسی انداز میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جو کانوں سے بہرے تھے, جو بہرا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ سنتا اونچا ہے تو بولتا بھی اونچا ہے, انہوں نے محفل میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ بیمار ہے, کہاں ناراض ہے, کیا مسئلہ ہے؟ بلایا, جب پوچھا تو کہا اس لیے میں محفل سے اٹھ گیا کہ میں اونچا بولتا ہوں تو کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے اور میرے اعمال تباہ نہ ہو جائے. تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ اس چیز کو بھی اہمیت دی اور یہاں تک کہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم, مجھے تمہاری محبت, تمہاری نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, جہاد نہیں چاہیے, مجھے محبوب کا احترام زیادہ چاہیے. تو اسی احترام میں محبت کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک, لعاب مبارک نکالتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاجت کی جو ترتیب ہے اسے اللہ پاک نے اسی بات کے پیش نظر محفوظ رکھا کہ آپ قضائے حاجت کر کے تشریف لاتے ہیں تو وہ جو فضلہ ہے زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے, وہ اوپر نہیں رہتا کہ کوئی اس کو گندگی سمجھ کر کے کہیں گندگی کے ڈھیر پر نہ پھینک دے. اور صحابہ جب وہاں سے بو سونگنا چاہتے ہیں تو کستوری سے اعلیٰ خوشبوئیں آتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بھئی یہ وہ حجامہ کا جو سلسلہ تھا، اپنا خون مبارک نکالا، تو ایک صحابی کو پیالہ بھر کے دیا کہ اس کو کہیں رستے کے کنارے پر گرا کے آؤ. تو اس صحابی نے سوچا بھئی کنارہ ہے یا درمیان ہے تو زمین ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک زمین پر گراؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے منہ سے پیالہ لگایا اور خون پی گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ کال ریسیو کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب یہ ہم پڑھ سکتے ہیں جل تو جلال تو آئی بلا تال تو؟ جی کیا مطلب؟ جل تو جلال تو آئی بلا تال تو، یہ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ یہ بات کریں گے ابو بات کریں. نہیں یہ آدمی پڑھ سکتا ہے جل تو جلال. بھائی پہلے اپنا تعارف کروائیں، آپ ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ضلع خیرپور ہے، کھری نیروا شہر ہے. جی جی جو یہ آپ سے معلومات لینی تھی. جی جی محترم، یہ جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، یہ تو کوئی عجیب فضول قسم کے الفاظ ہیں. آپ کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین موجود ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں. وہ چھوڑ کے یہ کیا ایک فضول قسم کی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو فضول قسم کی چیز ہے. آپ کے پاس اگر آپ نے جن آسیب یا دیگر کسی چیز کے لیے وہ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے آخری 2 صورتیں ان کے بارے میں بتایا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جن کو معوذتین کہتے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. شفا کے لیے سورہ فاتحہ کو شفا قرار دیا گیا. جس کے پاس قرآن مجید جیسی عظیم نعمت موجود ہو تو اسے کیا ضرورت ہے اس طرح کی فضول باتوں کی طرف توجہ کرنے کی؟ درست بات ہے آپ کی. شکریہ. بند کرے. تو میں عرض کر رہا تھا اس صحابی نے وہ پیالہ خون کا پی لیا. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو اس صحابی نے بتایا کہ میں نے تو زمین پہ نہیں گرایا، میں تو پی لیا ہے، کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ آپ کا مقدس خون اسے میں زمین کے اوپر گراؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ آپ پر حرام ہے. تو ایک انداز محبت اس ادب و احترام کی نسبت سے تھا. اور ایک انداز محبت یہ ہے جو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ. میں پھر معذرت چاہوں گا، میں پھر ایک کال آ رہی، کال ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساری اردو ہی ہے؟ جی جی وصال اردو. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں ملیشیا سے بات کر رہا ہوں. ہم ابھی جو پروگرام چل رہا ہے یہ نمبر میں نے ملایا. جی جی یہی پروگرام ہے اور محبت رسول اور اس کے تقاضے، اس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں وصال اردو سے بہت خوش ہے اور ہم ملیشیا میں رہتے ہیں، اس ملیشیا میں. جی جی جزاک اللہ. بہت خوشی ہے آپ کے اس پروگرام پہ. ہمیں ہمارے علماء کرام ہمیں ہر قسم حالات سے مطمئن کرتے ہیں. تو اس خوشی کے بارے میں ہم نے ٹیلیفون. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کا نام پوچھنا چاہوں گا. عبد الرحمان میرا نام ہے. جی عبد الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے ہمیں کال کی. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی عرض کرنا تھا، آپ کو مبارکباد دینا تھا. اور آپ کے پروگرام ہم ہر پروگرام کو خوشی خوشی سے دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ بہت شکریہ. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے پریکٹیکل محبت کے تقاضے جو پورے کر کے دکھائے، اس میں بے شمار واقعات ہیں. میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت لی کہ آپ کی اجازت ہو، جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی پسند ہے، میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس میں پہلی جو بات کہی، لمبی حدیث ہے، پہلی جو بات کہی وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یا آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اب دیکھیں یہ تعریف رسول بھی ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ زلفیں بڑی اچھی، آپ کا آنکھیں بہت اچھی، آپ کا چہرہ اچھا. پھر اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو جہاں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو امت تک پہنچایا ہے، وہاں آپ کی صورت کا بھی ایک ایک پہلو امت تک پہنچایا ہے. اس میں شمائل ترمذی ہے، محبت رکھنے والے حضرات علماء کے پاس بیٹھ کر اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ نے اتنی باریکی تک، مثلا جو حضور نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نا کہ آپ کا چہرہ مجھے سارے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ کوئی رسمن جملہ نہیں تھا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یار تو تے بڑا سونا لگنا ہے.
وہ واقعتاً ایسے بے مثل و بے مثال آپ کا چہرہ تھا کہ قرآن کریم نے بھی اس چہرے کا تعارف کروایا، ما زاغ البصر وما طغی۔ مولانا میں جی اگر اجازت تو کال ایک ریسیو کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں عبداللہ عرض کر رہا ہوں بلوچستان سے۔ عبداللہ بلوچستان سے، جی عبداللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں، جی جی باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہماری نشریات آپ کے پاس آ رہی ہیں ٹی وی پہ؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اچھا جی، میرا ایک سوال ہے۔ فرمائیں جی۔ یہ تاریخ میں نے پڑھی ہے، جی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور شروع میں صحابہ کرام نے بھی محبت کیا ہے، جی اور جب ہمارا کوئی خیش اقارب جس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں، جی اس کے وفات کے دوران اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ محبت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ اور دفن کے دوران تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا صحابہ کرام، وہ کہاں پر تھے؟ بھائی میرے، آپ تاریخ کو اچھی طرح پڑھیں۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فرداً پڑھی ہے۔ اگر آپ نے کسی تاریخ کو پڑھا ہے تو غلط تاریخ پڑھی ہے۔ آپ اس تاریخ کا حوالہ دے دیجئے، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر۔ جی فرمائیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھی ہے کہ وہاں پہ صرف 6 یا 7 افراد تھے جو تاریخ اسلام میں نے پڑھی۔ یہ ہمارے اہل سنت کے جو ہے نا تاریخ اسلام ہے۔ جی آپ کوئی نام بتا دیں، کون سی تاریخ اسلام آپ نے پڑھی ہے؟ یہ اگر ہمارے محترم جواب دیں گے مولانا مسعود الرحمان عثمانی اس بارے میں، آپ سنتے رہیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہاں سب سے پہلے بھائی یہ ذرا آپ سنیں، آپ ہمارے مہمان کی گفتگو سنیں آپ۔ بھائی عبداللہ صاحب، پہلے درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے معیار قرآن و حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جنازہ ہوتا ہے مغفرت اور بخشش کے لیے، جبکہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی معصوم پیغمبر بلکہ امام المعصومین ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب آپ معصوم ہیں تو جنازہ مغفرت کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح عام مسلمانوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح نبی کے جنازے کی ترتیب نہیں ہوئی کیونکہ وہ دعائے مغفرت ہے۔ البتہ جو آپ فرما رہے ہیں تو صحابہ کہاں تھے، تو میرا ایک تو سوال آپ سے ہے کہ آپ کہاں تھے، کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں صحابہ نہیں تھے؟ وہاں پر جو حقائق ہیں وہ ترتیب یہ بنی کہ نماز جنازہ کی امامت یا اس ترتیب پر اہتمام نہیں کیا گیا کیونکہ نبی معصوم ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پڑی تھی اور اس پر صحابہ کرام حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے رہے۔ اس ترتیب پر یہ سلسلہ چلا ہے اور اسی پر 1400 سال کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے۔ تاریخ جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، منافی ہے وہ۔ محترم عبداللہ صاحب، مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضے صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جی جی میں سن رہا ہوں، میں نے تاریخ اسلام میں پڑھی ہے۔ پھر معصوم کی جنازے کی ضرورت نہیں تھی تو وہ 7 افراد نے نماز جنازے کے اہتمام کیوں کیا؟ نماز جنازہ نہیں، درود و سلام پڑھتے گئے۔ تمام صحابہ کرام نے پڑھا، فرشتوں نے پڑھا، خواتین نے پڑھا، تمام خواتین نے۔ اور یہ چیز اس بات پر میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ جی جی اہل سنت پہلی تو بات ہے میرے بھائی، اہل سنت کی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم تو اس بارے میں مشکلات میں ہیں۔ بھائی یہ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس قرآن مجید معیار ہے۔ دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل سنت کی جتنی بھی مستند تاریخ کی کتابیں ہیں
کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صحابہ اکرام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. آپ اس پہ دوبارہ سرچ کریں اور ہمارے آئندہ پروگرام میں ہمیں پھر فون کریں. آپ کا مطالعہ اس حوالے سے کمزور ہے. مفتی سے بھی میں نے یہ بات سوال کیا اور کتاب ان کو دکھایا, انہوں نے کہا یہ بالکل درست ہے. اب آپ کہہ رہے درست نہیں ہے, وہ کہہ رہے درست ہے, ہم کس کا مانیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مناتے ہیں, ان کے وفات کا دن کیوں نہیں مناتے ہیں, غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ بھائی ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ولادت کا دن مناؤ. آپ اگر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو اس پروگرام میں شروع سے ہم اسی بات پہ وہ توجہ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کر گئے ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کے اوپر عمل کرو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کیا اس سے منع ہو جا, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. بہت مہربانی آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو فرمایا کہ النظر الی وجہک, کہ آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بہت مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ رسماً جملہ نہیں تھا, حقیقتاً تھا. قرآن کریم نے آپ کے چہرے کا وہ نقشہ ما زاغ البصر وما طغى, آپ کی آنکھوں کی تعریف, اور والضحیٰ آپ کے رخساروں کی تعریف, وجہک فی السماء آپ کے چہرے کی تعریف, اسی طرح دیگر آیات میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے امت تک پہنچایا. عظیم الہامہ, آپ کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال کے ساتھ, واسع الجبین, پیشانی کشادہ تھی, خوش روح تھے, اپنے ہوں یا بیگانے ہوں, ان سے جب پیش آتے تھے تو خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. آپ کی پیشانی سے ٹپکنے والا نور نبوت دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. اور ازج الحواجب, آپ کے آبرو خمدار تھے, یوں لگتا ہے تلواریں تراش کر کے لگائی ہوں. اکنلر نے ناک مبارک بلندی مائل تھا, لہو نور یعلوہ, اس کے گرد ایک نور کا حالہ جو آپ کے حسن و جمال کو دوبالا کیے ہوئے تھا. کس اللحی, آپ کی داڑھی مبارک بھرپور تھی, سینہ مبارک ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو یوں سراپہ اقدس کے ایک ایک چیز کی یہ بڑی چیز ہے گہرائی جو صحابہ کرام کی محبت کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر جو کسی کا محبوب ہوتا ہے تو آدمی اسی کی اتنی چیزیں نوٹ کرتا ہے نا. یعنی میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوں, میں شاید 10 منٹ بعد آپ کے چہرے کو بیان کرنا چاہوں تو اس طرح بیان نہیں کر سکتا ہوں جس طرح 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بیان کیا. یعنی کہ داڑھی مبارک میں دیکھیں نا, سفید بال ہیں, سر اور داڑھی میں 22 بال گن کر امت کو بتا دیے کہ آپ کے داڑھی اور سفید میں تقریباً 22 بال سفید تھے. یہ کتنی گہرائی ہے, دندان مبارک کیسے تھے, ہونٹ کیسے تھے, ایک ایک چیز کو. تو اسی سے میں محبت کے تقاضے پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, وہاں پھر تابعداری میں یہ کر کے بھی دکھایا کہ اپنے آپ کو بھی ویسا بنا کے دکھایا. مثلاً حضور کے چہرے پہ متانت تو صدیق اکبر کے چہرے پہ متانت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا, صدیق نے اپنی آنکھوں میں حیا سجا کر کے دکھائی. حضور کے سر مبارک پہ زلفیں کانوں کی لو تک, گردن تک یا کندھے تک, تو صدیق اکبر نے بھی زلفیں سجا کے دکھائی. آپ کی داڑھی مبارک تو صدیق اکبر نے بھی داڑھی مبارک سجا کے دکھائی. ٹیلی فون کال پہ موجود ہے محترم جناب مدثر محمد سلیم صاحب, جو مذہبی اسکالر ہیں اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم مدثر محمد سلیم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل اب آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم مدثر سلیم صاحب, آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے, میرا سوال میں محبت رسول اور اس کے تقاضے. تو ہم محبت رسول کے عنوان پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں, مگر ہمارا یہ محبت رسول کا دعویٰ جو ہے یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا اس مضمون پہ بات کرنے کا. اور آپ حضرات کو سب سے پہلے تو آپ حضرات کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس چینل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس پلیٹ فارم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کرنے کی توفیق دی ہے, یہ بہت عظیم پلیٹ فارم ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور آپ کی ٹیم کو مزید ترقی عطا فرمائے, اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے بخشے. مضمون کے متعلق جو سوال آپ نے کیا ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فی نفسی ایک بہت وسیع مضمون ہے. سب سے پہلے
اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے انسان کے تمام تقاضوں اور تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، بے شک، اور انہی بشری تقاضوں میں ایک تقاضا محبت کا ہے. بے شک، تو اسلام نے محبت کے جو تقاضے ہیں اور محبت کی جو ضروریات ہیں اور اس کی جو حدود اور قیود ہیں، اسلام نے وہ حدود اور قیود بھی متعین کر دی ہیں. والدین سے محبت، اس کے الگ حدود اور قیود ہیں، بیوی سے محبت، اس کے الگ حدود اور قیود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت، ان کی محبت اس کو لازم کیا، ایمان کا جزء بنایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں کی، جی، اس کا ایمان کامل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور معروف ہے، شاید کسی نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، اب مجھے ہر چیز کو آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، ہر چیز کی محبت میرے دل میں کم ہے، آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے سب ایک چیز کے، کہ اس میں شاید تھوڑا سا یہ ہو کہ میری محبت میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے میں محبت زیادہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم مجھ سے تعلق اور محبت اپنے نفس سے بھی زیادہ رکھو. بے شک. اس پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا ارادہ تبدیل کیا، اپنی سوچ تبدیل کی، اور بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں حضرت عمر نے اپنا نظریہ تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ، لأنت احب الی من نفسی، کہ اب یا رسول اللہ آپ میرے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر. یہ محبت جو ہے، یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال ایک طرف، بلکہ قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے نفسوں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے زیادہ کریں. چنانچہ اس سورہ احزاب میں ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، طویل آیت ہے، اس میں باقاعدہ یہ چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو والعیاذ باللہ عذاب نازل ہو جائے گا. تو یہ محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کی تھوڑی سی تمہید ہے. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے تقاضے، اس محبت کے بہت زیادہ تقاضے ہیں. ان کو اس چھوٹے سے، میرے خیال میں چھوٹا کیا، بڑے سے بڑے مضمون میں بھی ان تقاضوں کو نہیں سمیٹا جا سکتا. اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا سورہ فتح میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت میں تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر دن رات میں کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ کی زندگی میں. تو یہ نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ، ہر موقع پہ، ہر مرحلے میں شرکت کرنے سے ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء اور سنت کا دفاع اور بدعات اور منکرات، ان سے روکنے کے انداز میں ہم پیش کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت. اور ان مزید تقاضوں میں ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اتباع ایک اتنا عظیم موضوع ہے اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ یہی ہمارے لیے، اگر ہم اس کو پورا کر لیں تو گویا کہ ہم نے محبت کے تمام تقاضے پورے کر لیں. بے شک. اور اتباع ہی کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے مثال راہ ہے. اور ہم بات کرتے ہیں ہم سب کے لیے مثال راہ ہے، تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ معاشرے میں ہماری کیا کیا شخصیات ہیں. معاشرے میں اگر ہم ایک طرف والد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی والد تھے. معاشرے میں اگر ہم شوہر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے. معاشرے میں اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طب نبوی کے بارے میں بہت کچھ منقول ہے. معاشرے میں اگر ہم فوجی ہیں، آرمی سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی عہدہ منصب ملا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس میدان میں بھی کوئی آگے نہیں تھا. یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں، یہ کہ ہم معاشرے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے
بالکل تمام شعبے میں، حتیٰ کہ اگر ہم ملازم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں بکریاں چرائیں اور یہ ملازمت ہی کا پیشہ تھا اس زمانے میں. اگر ہم بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے تجارت کی، بلکہ تجارت کے لیے اسفار کیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں اتباع جو ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کہ مجھے یہ تقاضا پیش آیا اور میں اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میں نے سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی اور مجھے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے تقاضوں کے متعلق کوئی حکم یا کوئی رہنمائی نہیں ملی. مدثر صاحب بہت وقت بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہمارے ساتھ اور بھی مہمانوں نے شرکت کرنی ہے. صرف یہ بتائیں کہ رسول اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی منانا، عید منانا، یا آپ کی وفات کا جو غم ہے اس کو منانا کہیں تاریخ سے، قرآن سے، حدیث سے، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی رہنمائی موجود ہے؟ جی بالکل، ہم نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اسی تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے ابھی، اس تناظر میں اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا جس انداز میں آج کل یہ کچھ خوشیاں یا غم یا جو کچھ بھی منایا جاتا ہے، اس کی کچھ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں کہ نہیں، اس میں تمام مؤرخین کا، تمام محدثین کا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس جو کچھ اس زمانے میں ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اس کا کچھ بھی عشر عشیر بھی بہت بڑی مقدار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس قسم کے ایام نہیں منائے، بلکہ مسلمانوں کے لیے مخصوص عیدیں کر دیں کہ 2 عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں پہ جو خوشی منانی ہے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ خوشیاں منائیں. بے شک. ان 2 عیدوں کے علاوہ جمعے کے دن کو ایک عظمت دی گئی، اسی طرح عرفات کے دن کو عظمت دی گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن کو شریعت نے دیکھا کہ اس کی عظمت ہے اس کو بیان کیا. مولد کے بارے میں، 12 ربیع الاول کے بارے میں قرآن سے، احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، صحابہ کرام کے اعمال سے کوئی بھی ایسا اثر کہیں بھی کسی کی بھی نظر سے شاید نہیں گزرا کہ جس میں اس دن کی باقاعدہ کوئی اہمیت بیان کی گئی ہو یا اس کی کوئی عظمت بیان کی گئی ہو. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ در حقیقت بہت شکریہ مدثر محمد سلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی قیمتی باتوں سے آپ نے ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو آگاہ کیا. امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لیتے رہیں گے اور آپ اسی طرح ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں گے. مولانا اگلی گفتگو سے پہلے کافی دیر سے کال آ رہی ہے، اگر اجازت تو میں ریسیو کر لوں. آپ وہ ادب اور احترام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، وہاں وہ چیز اپنا کر کے بھی دکھائی. یعنی کہ جیسے آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، حضرت صدیق اکبر نے ویسے داڑھی رکھی، جیسے آپ کا لباس ویسے آپ کا لباس. اور یہ اتنی مطابقت ہو گئی کہ جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کے موقع پر ساتھ تشریف لائے تو جنہوں نے پہلی بار دیکھا وہ فرق ہی محسوس نہ کر سکے کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، صحابی کون ہے. اور فون سننے کافی سارے کالز آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اردو پروگرام سے بات کر رہے ہیں؟ جی وصال اردو سے بات کر رہے ہیں. آپ کون؟ میں ثناء اللہ بول رہا ہوں، خانپور رحمیر خان سے. خانپور رحمیر خان سے. ثناء اللہ صاحب، آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ پروگرام؟ جی بہت اچھا، اللہ پاک آپ کو پروگرام کو بہت اچھا چلائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمان کے آپ جو باتیں بتاتے ہیں بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بھی برکت سے، رحمت سے رکھے، گھر والوں میں بھی سب کچھ. آمین. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں ہمارے گھر میں نا بالی کا اثر رہتی ہے، تھوڑا شکایت رہتی ہے مجھے بھی، گھر والوں پہ، بچوں پہ. ان کی طرف سے آپ ہماری رہنمائی کر دیں. تھوڑا دوبارہ فرمائیں گے؟ جی دوبارہ فرمائیں گے، کیا رہتا ہے؟
بالغ قصر وغیرہ جو جنید وغیرہ ان کے سایہ ہوتا ہے جی ہمارے گھر میں. دیکھیں قرآن و سنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا قرآن و سنت میں جس کا حل موجود نہ ہو. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں معوذتین ان کو کہتے ہیں. یہی صورتیں ہیں، ان کا دم کر لیا کریں، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کے اپنے جسم کے اوپر پھیر لیا کریں، اور مکمل یقین کے ساتھ پھیریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس میں افاقہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی یہ وصال اردو ہے؟ جی وصال اردو. آپ کون؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. وصال اردو چینل ہے؟ جی وصال اردو چینل ہے. ہاں جی تو میں نے وہ جو اس وقت کال اٹینڈ کر رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے. جی فرمائیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ بات کر رہے ہیں؟ جی تو آپ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور اس کے تقاضے. ہاں جی تو یہ میں بھی تھوڑا سا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تھوڑا سا میں پڑھتی ہوں شوق سے آج 30-40 سال ترجمے کے. تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی تنقید کر رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. یہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کام یہ لوگ کرتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام، تو یہ جو دین مکمل ہو گیا تو اس پہ ہی اس کی شریعت ہے، اللہ کے نبی کی شریعت اور قرآن پہ عمل کریں. بے شک باجی آپ نے بہت بہتر کہا. ہاں جی میں تھوڑی سی بات اور یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں صحابہ کے رسول کے ذرا وہ بار بار پڑھے. میں لکھ رہی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تو توحید ہے، یہ بہت ہی اچھا چینل ہے. میں دیکھتی نہیں کیونکہ میں خود قرآن کے ساتھ نا اس طرح جڑی ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے ایک منزل پڑھتی تھی، اب اس سے بھی زیادہ پڑھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آپ نے ہمیں جان کیا. ہمارے پاس وقت کم ہے، بہت سارے کالرز ہیں جن کی کالیں آ رہی ہیں. تو آپ ہمیں آئندہ بھی کال کرتے. یہ کام کیے کہ جب وہ نعتیں پڑھتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا نا زیادہ اس کو 2-3 بار فکرے پڑھے. میں لکھتی ہوں تو لکھنے میں نا ذرا وہ پوری طرح لکھ نہیں پاتی، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. دوسرا انٹرویو جو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ وصال اردو دیکھتے رہیں، اس پہ مختلف اوقات میں مختلف پروگرام چلتے رہتے ہیں. آپ کی مکمل رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اس سے پہلے پیغام دیکھتی تھی لیکن آپ نہیں دیکھتی کیونکہ عورت بھی نہیں سامنے آتی، اور مجھے بہت ہی اچھا. اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ. بہت شکریہ. مسلسل ہمارے ناظرین کے اور وہ چل رہے ہیں، اور الحمدللہ دن بدن ایک مقبولیت ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے. آپ کی بات کئی مرتبہ اس وجہ سے کٹ چکی ہے، معذرت چاہتا ہوں. ابھی بھی کالز آ رہی ہیں لیکن پہلے آپ کی بات سنیں گے. اس کو میں مکمل مختصر کر دیتا ہوں کہ علماء کرام اور اولیاء کرام نے محبت رسول کا جو تقاضا لکھا ہے جی وہ یہ ہے کہ اپنی اداؤں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو محبوب کی اداؤں سے قائم کر لینے کا نام محبت ہے. جی تو جو بات میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جی اگر کسی نے محبت رسول کا تقاضا عملی طور پہ سمجھنا ہے تو صحابہ اور اہل بیت سے سمجھے. جی تو چنانچہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ آپ میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. تو جب دھوپ تیز ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چادر سے سایہ کیا، تب لوگوں کو پتہ لگا جس کو ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے، آقا تو یہ تشریف فرما ہے. جی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دونوں کی شکلیں ملتی تھی، جی کردار ملتے تھے. وہ جو 13 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارے تو آپ کے رنگ میں اتنے رنگے گئے کہ دیکھنے والے کو فرق نہیں، عملی پرتاؤ اور عکس جمیل بن گیا. بے شک. تو یہ ہے انداز کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. دعویٰ سب کا ہے، عملی کردار سے ایسا ثابت کریں. جیسے معاف کیجیے صحابہ کرام جایا کرتے تھے تو کفار ان کی چال ڈال، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے یہ محمدی غلام جا رہے ہیں. تو آج ہماری حالت کو دیکھ کر غیر مسلم کیا کہ اپنے مسلمان بھی اور دیکھ کر شرمائے، یہود والی بات ہے کہ وہ صورتحال ہے. تو ہمیں اپنا انداز ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے سبق سیکھیں اور راہ راست پر. مولانا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. محبت رسول کا اظہار ہر ایک بندہ کرتا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے میسیجز بھیجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے. یہاں پہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ بچوں کی آواز میں اللہ کرے کچھ، بلکہ آپ مدینہ شریف اللہ پاک آپ کو نصیب کرے
وہاں پر وہ بچیوں نے استقبال میں بھی وہاں ہاں بچیوں نے بھی کردار ادا کیا تھا، بچوں نے کردار ادا کیا تھا، اور بچوں کی بھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما ما دعا دعا للہ للہ داعی. داعی. اس کے اندر بھی اشعار پورے پڑھیں نا تو اس میں بھی اگلی بات وہی تابعداری کی آتی ہے، بالکل ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، بالکل ایسے. تو یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے، کچھ بچے ہیں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں. کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اے اللہ مجھے میرے پیارے آقا کی سنتوں والی زندگی عطا فرما. آج ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپنے جذبات تھے جو اپنے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. میرے خیال میں ایک مستقل عنوان ہے. معذرت ایک کال ذرا سن لو آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب کون اور کہاں سے؟ سجاد الرحمان سلفی بات کر رہا ہوں، خیرپور گمبٹ سے. جی سجاد الرحمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں وصال اردو کو مبارکباد دینا چاہوں گا اتنا پروگرام اچھا پیش کرنے پر. بہت شکریہ کے لیے دعا کرتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ بھائی. اور میں یہ تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے کہ یہ بدعات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے دین اور اسلام پر چلنا چاہیے. ہمیں ان بدعات کو چھوڑ دینا چاہیے، ان بدعات پہ نہیں چلنا چاہیے ہمیں. بہت اچھے، انشاءاللہ ہم اسی عنوان پہ پروگرام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دوسرا وصال اردو کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وصال اردو کو سیٹلائٹ پہ بھی چلایا جائے تاکہ میرے بھائی ہمارا یہ چینل سیٹلائٹ پہ ہے. گزشتہ 1.5 سال سے ہم سیٹلائٹ پہ ہیں اور ایشیا 67 پہ فریکوینسی ہماری 3760H ہارزنٹل پہ ہے. میں وہیں پہ دیکھتا ہوں پاک سیٹ پہ، اگر پاکستان کی سیٹلائٹ ہے پاک سیٹ اس پر بھی اس کو چلایا جائے تو تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین ہو. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا اپنی بات کو جاری رکھیں گے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کی عملی زندگیاں محبت رسول کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمیں اس کی تابع داری کرنی چاہیے، اور جو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو جب وہ تقاضے پورے کریں گے تابع داری کے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ پاک محبت ہم سے کرے گا، ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ سارے آسمان کے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس شخص سے محبت کرتا ہے، چنانچہ سب اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جب آپ اعمال صالحہ اپنائیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ حضور کے طریقوں کو چھوڑیں گے یا خرافات کو اپنائیں گے، بدعات کو اپنائیں گے، غلط کام کریں گے تو پھر بھی آپ کو اللہ محبت دے گا، حضور بھی محبت نہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ تب ہی ہوں گے جب حضور کی تابع داری ہوگی. تو سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک بہت زیادہ آپ کو اپنا محبوب بنائیں گے. بے شک. تو ہمارے ہاں عملاً اس کو پریکٹیکل دیکھا جائے تو اس کے بالکل برعکس ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں جانے سے منع کیا بغیر ضرورت کے، مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، ہم نے لوگوں کو مسجدوں سے نکالا اور بازاروں کو آباد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع کیا، اللہ نے بھی اسراف سے منع کیا، تو ہم نے اسراف میں اتنا کچھ بہا دیتے ہیں کہ اور جیسے وہ آپ بھی نے رسول سنا اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، جی اوپر لیبل پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ایک بار ہم نے اخبار میں پڑھا اور دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے کہ چنیوٹ کے علاقے میں 5 لاکھ روپے کا کیک بنا کر کاٹا گیا اور اسی انداز میں 50 ٹن حلوہ پکا کر کے تقسیم کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حلوہ، یہ کیک تھوڑا سا منہ میں گیا، فضلہ بنا، بات ختم ہوگی۔ اگر یہی سارا پیسہ جو ہے یہ کسی غریب مسلمان، کسی غریب یتیم پر، کسی بچی پر، کسی بچے اس رفائی کام میں خرچ کیا جاتا یا چلو اس کے لیے کسی کو حج عمرہ کروا دیا جاتا تو اس کا فائدہ زیادہ، یا کوئی پانی کے لیے یعنی کہ کنواں جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا، اب تو پانی بھی خرید کر ہی ملتا ہے۔ مولانا اپنی بات کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، میں ایک کال ریسیو کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کون اور کہاں سے؟ یہ جو میزبان بیٹھے ہیں، میزبان سے میں نے بات کریں۔ جی بات کریں جی بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ میزبان بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں، اقرار احمد بات کر رہا ہوں، میزبان ہوں۔ میرا سوال پروگرام کا۔ جی میرا نام محمد انور ہے۔ جی میں بلوچستان ضلع قلعہ سیف اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ آپ لوگوں کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ آپ سے یہ درخواست، میں خود بھی اہل سنت ہوں جی اور تبلیغی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ جی آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کچھ تعمیری پروگرام بھی پیش کیا کرے، یعنی کسی پر تنقید زیادہ نہ ہو۔ جی اور مسلک پہ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی کہ تاکہ وہ لوگ بھی ہماری طرف راغب ہو جائیں۔ بہت اچھے۔ دیکھیں، وصال اردو ٹی وی چینل کسی خاص مسلک یا کسی خاص گروہ کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو آواز ہم بلند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ آواز ہوگی۔ جی شکریہ، بڑے مہربانی، اور ہم آپ لوگوں کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، شکریہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہی چیز اگر ہم کریں گے اور اوپر محبت رسول کا لیبل لگائیں گے تو یہ خود اپنے کو بھی فریب دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عوام کو بھی ہم فریب دے رہے ہیں۔ جی تو جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ تنقید نہ کریں، یہ بات تنقید کی نہیں ہے، یہ بات تو سمجھانے کی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن کریم نے کہا، ہمیں تبلیغی جماعت کے بزرگ بیان کرتے ہیں تو ہم اکثر ان سے یہ سنتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جہاں نیکی کرنے کا حکم دینا ہماری ڈیوٹی ہے، وہاں برائیوں کی نشاندہی کر کے ان سے روکنا اور اس کے حقائق قرآن و سنت کے مطابق سے عوام کو آگاہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ آپ بھی اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں کہ جب اس طرح کی بات ذکر کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کسی مسلک پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو بات نہیں، غلط کام جو بھی کرے، کہتا ہوں میں کیوں نہ کروں۔ مثال کے طور پہ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہ جو جلوس وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے یہ کوئی مخصوص طبقہ کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی تو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے نہیں ہوتے، مخلوط ہو جاتی ہیں، تماشا دیکھتی ہیں۔ تو ہم تو اس مجموعی طور پر اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مثلا آپ نے بے پردگی سے منع کیا ہے، ایسے موقع پر ہم اگر بے پردگی کریں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے یہ ہم معاذ اللہ بے ادبی بھی کریں گے اور مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نے لاہور میں دیکھا کہ بھی ایک جگہ پر نوجوان انڈیا کے گانے لگا کر یہاں پہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محترم مولانا عبد الرحمن صاحب، خطیب جامع مسجد بلال جناح گارڈن اسلام آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محبت رسول اور اس کے تقاضے، اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ مختصر الفاظ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور وہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ مولانا اقرار صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عطا کیا
اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وصال کے ذریعے سے احقاق حق اور ابطال باطل کی اللہ تعالیٰ آپ کی عیسائی جمیلہ کو قبول منظور فرمائے. آمین آمین. اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کیے بغیر ایمان نامکمل ہوتا ہے. جی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، بے شک کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کرو، اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. بے شک. وَأُحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں. بے شک. اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. بے شک. اور اس کے بغیر کوئی انسان بھی مومن نہیں ہو سکتا. بے شک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے. بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اس کے والد، اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بے شک. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی. بے شک. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمام جہانوں سے زیادہ محبت ہو. بے شک. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہیں ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہوا ہے. بے شک. بہت اچھا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نوجوان خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جی. اس نوجوان نے عرض کی اللہ کے رسول ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله، اللہ کے محبوب بہت زیادہ نمازیں اور روزے اور صدقے والی عبادتیں تو میں نے نہیں کی. جی. ہاں اتنی بات پکی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احب، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی ہمیں کسی اور بات سے نہیں ہوئی تھی. بہت اچھا. مولانا محبت رسول حضرات صحابہ اکرام میں یقیناً رچی بسی ہوئی تھی، وہی محبت رسول آج ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. چنانچہ علماء نے چند باتیں کھول کر بیان کی. نمبر 1 توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرے، اکرام کرے، ادب کرے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بے شک. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھا کرتے تھے تو انتہائی مؤدب ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا، میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے. سر جھکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر کے بیٹھے ہوئے. اور دوسرا تقاضا یہ ہے عدم التقدیم بین یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان تقدم نہ کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس بات کا بہت لحاظ رکھتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے.
بے شک. چنانچہ آج بھی ادب اپنی جگہ موجود ہے. آپ مواجہہ شریف پر جائیں تو اس وقت اس جگہ پہ یہاں پہ یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بے شک. کسی معاملے میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم نہ رکھے. بے شک. اور محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے محبت ہوا کرتی ہے. بے شک. کہتے ہیں کہ مجنون ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے. اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. لہذا ہمیں ان شہروں ان چیزوں سے محبت ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہوں. بے شک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت سے بھی محبت ہو. حب الصحابہ و اہل بیت ہی کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. اور تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے، کیونکہ من احب شیئا احب من یحب. بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت اور عشق نصیب فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آمین. بہت شکریہ آپ کا، بڑی قیمتی باتیں آپ نے ہمارے ناظرین ہمارے سامعین کے گوش گزار کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے اور ہمارا یہ بہت طویل ایک موضوع ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. میرا خیال میں جو مولانا عبدالرحمن صاحب ابھی کہہ رہے تھے اس میں سے ایک مختصر چیز جو انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے من احبہم فبحبی احبہم، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کر لیں چونکہ وقت مختصر ہے. بہت ساری باتیں جو آپ کی کرنی تھی رہ گئی ہیں. جی یہ بات بڑی اہم بتائی مولانا عبدالرحمن صاحب نے، اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جی، ایک یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس سے محبت ہے. بے شک. آپ کو حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے، آپ کو عمر عثمان و علی سے محبت ہے، آپ کو حضرت عائشہ سے ازواج مطہرات سے محبت ہے، آپ کو نماز سے محبت ہے جیسے آپ نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو محبت کے تقاضوں میں ایک یہ بھی اہم تقاضا ہے کہ جو محبوب کو محبوب ہے وہ بھی ہمارا بھی محبوب ہونا چاہیے. وہ چاہے اعمال میں ہے، چاہے اشخاص میں ہے، چاہے افراد میں ہے، چاہے لباس میں ہے، کسی چیز میں بھی ہے. محبوب کی محبوب چیزیں ہماری محبوب ہونی چاہیے. یہ محبت کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا ہے. جی تو مولانا اس میں حب الصحابہ و اہل بیت کہ صحابہ اکرام کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جی بالکل. اور اہل بیت کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو ہمیں صحابہ اکرام دیکھیں ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز میں اگر حد سے زیادہ آگے نکل جائیں گے تو وہ انسان کو بجائے محبت کے، جس طرح میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں تو ان کو شیر خدا کہنا، شیر خدا ماننا، جرت بہادری کا اعلیٰ ترین معیار پر ماننا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، محبت کا حصہ ہے. لیکن یہی شیر خدا ہیں جی یا دیگر صحابہ اکرام ہیں، ان کو اس صفت سے ہٹا کے ہم خدا بنا دیتے ہیں، تو یہ محبت کے عنوان پہ گستاخی ہے. دیکھیں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو یہود و نصارہ کی گمراہی اور تباہی کا سبب بنا وہ اسی ٹائپ کی محبت تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگے یا حضرت اللہ کے نبیوں سے جو محبت کی ہے تو محبت میں اتنا غلوف کر گئے کہ ان کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کبھی خود خدا ان کو کہہ دیا. تو محبت میں وہ ہے آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، بیٹی سے، بہن سے، چاروں دیکھیں بظاہراً جنس کے اعتبار سے ایک چیز ہے لیکن چاروں کی محبت کی نظر جو ہے وہ علیحدہ ہے، احترام کا انداز بھی الگ ہے. آپ ماں کی نظر سے بیوی کو دیکھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بیوی آپ کے نکاح میں نہیں رہے گی یا مثلا وہ بیوی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ بہن کو بیوی کی نظر سے دیکھیں گے
تو یہ جہاں بھی گڑبڑ اگر عام رشتوں میں کرتے ہیں، اس محبت کے تقاضوں کو دوسرے پر لاگو کرتے ہیں، جن سے ایک ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی محبت کا جو حق ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حق ہے وہ صحابہ اہل بیت کو نہیں دے سکتے، اور صحابہ اہل بیت کی محبت کا حق جو ہے وہ اس کو اتنا غلوف کر دیں کہ اللہ بنا دیں یا اللہ سے بھی بڑھ کے کر دیں، جیسے آپ نے شعر خدا کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی مشکل کشا بھی کہہ دیں، تو خود علی کا مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، وہ اپنی آنکھوں سے کی تکلیف کے لیے اللہ کے سامنے اپنی بات آہوزاری رکھ رہے ہیں، تو یہاں اس اصول کو بدل دیں گے تو اس کی سادہ مثال ہے کہ ماں بہن بیٹی اور بیوی میں فرق جیسے نہیں رہتا تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، منزل گمراہی کی طرف چلی جاتی۔ اسی طرح یہاں بھی جو حدود و قیود بتائی گئی ہیں ان میں رہ کر ان محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو وہی دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ بے شک۔ دوسرا مولانا، آج چونکہ اس پروگرام میں ایک میں نے مفتی نعیم صاحب سے بھی ذکر کیا، گزشتہ دنوں ایک طیارے کا حادثہ ہوا جس میں بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس حوالے سے میڈیا کی ایک میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جنید جمشید صاحب کی وفات پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، لیکن باقی لوگوں کی خبر کو ان کی وفات کی خبر کے نیچے دبا دیا ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر تھے، اور جس طرح جنید جمشید صاحب کا ایک خاندان متاثر ہوا، اسی طرح 47 خاندان متاثر ہوئے ہیں، تو ہم سب کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا جو بقیہ ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں، ہم ان 10-15 منٹ کو ایک سچے عاشق رسول محترم جناب جنید جمشید صاحب کے نام کر کے تھوڑی سی عشق اور محبت کے عنوان پہ بات کر دیں گے، چونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے اس طرف آئے ہیں جو ماحول دین سے مکمل دوری کا ماحول تھا، جو بالکل دنیا داری کا ایک ماحول، دنیا داری میں بھی ہر درجے آگے نکلا ہوا، میوزک ہے، گانا بجانا ہے، فلمیں ہیں، اس طرح کی دنیا سے نکل کے ایک سچے راستے کی طرف آئے۔ تو آپ محترم جنید جمشید مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے؟ جی، اس پر سب سے پہلے تو اس پورے حادثے پر میں افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں، اور اس میں جنید جمشید سمیت جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اور باقی جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا اس طرح ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مذہبی معاملات کو، دین کے معاملات کو اہمیت کم دیتے ہیں، کفار کی جو تہذیب ہے اس کو ہم اجاگر زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، قاری عبدالباسط الصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والوں میں ان کا ایک نمایاں نام ہے۔ میں چھوٹا تھا، ابھی مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب ان کی وفات ہوئی تو پاکستان کے ایک اخبار میں بالکل چھوٹی سی خبر لگی تھی کہ قاری عبدالصمد جو ہے وہ انتقال فرما گئے ہیں، جب نور جہان دنیا سے رخصت ہوئی یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ، تو ان کے اوپر تو کتنے کالم اور کتنی کالمی خبریں، اور پھر اب میڈیا کا جو دور ہے تو اس کے اوپر کتنے منٹ اور کتنا وقت پورے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، بجائے اس کے میں کسی ایک چینل کو ہیڈ کروں، میں مجموعی طور پہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو کم از کم اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو بھی جواب، اور ہر معاملے میں اعتدال ہو، اور بحیثیت مسلمان ہم اپنی چیز کو تو نمایاں رکھیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً ایک ایسے غلط ماحول میں اور ایک دنیا داری میں کہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ بہت سارے دین سے دوری میں تھے، تو اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کا بھی بھلا کرے جو دعوت و تبلیغ کے نام سے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں وہ دین کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ ان کی بات کو سن کر سمجھ کر وہ ایک دین کے راستے پر آئے، اور ان کو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی اب آیا کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کا ہمارا حق کیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کھرا سچا مسلمان ثابت کیا، اور اس پرفتن دور میں اگرچہ بڑی مثالیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی ہیں، لیکن اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو ایک نمونہ دکھانا چاہتے ہیں تو بلا مبالغہ ہم اس نوجوان نسل کے لیے جنید جمشید صاحب کو نمونے کے طور پر، کہ اس دور میں دیکھو 14 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا اور ایک سچا کھرا مسلمان کیسے ہونا چاہیے، ان نوجوانوں کے لیے، باقی حضرات کے لیے تو ہمارے علماء کرام نمونہ ہے، یا اولیاء
علماء کرام اولیاء کرام کی بڑی بڑی شخصیات کا میں نام لے سکتا ہوں. مثلا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئے ہیں, عطا المومن شاہ صاحب ابھی موجود ہیں, ہمارے دیگر بہت سارے علماء موجود ہیں. لیکن میں نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو اگر اپنے ماحول میں کسی کو آئیڈیل سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اس دور میں جنید جمشید ان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے کہ وہ اس کا وہ دنیاوی ماحول بھی متاثر نہیں ہوا. جنید جمشید صاحب جس طرح مفتی نعیم صاحب نے کہا کہ انہوں نے انتہا دیکھی ہر چیز کی نا, اس ماحول کی جس ماحول میں وہ دین کی طرف آنے سے پہلے موجود تھے اس میں عروج تھا, ان کا انتہا تھی, اور ان کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی تھی اور پوری دنیا میں ان کو ایک شوق کے ساتھ سنا جاتا تھا. شہرت کی بلندی سے وہ دین کی طرف آئے اور دین میں بھی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہرت کی بلندی تک پہنچایا. اسی کو محبت رسول کہتے ہیں کہ یہاں اپنی میں مرتی ہے. کون ہوتا ہے جو جناب اتنی شہرت ہو, اتنی دولت ہو اور اتنا جناب عیش و عشرت ہو اور اسے کہا جائے بھئی آپ کے نبی تو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو, وہ کہتے ہیں یار چلو میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن ابھی تو میں مصروف ہوں. اس نے کہا نہیں, جب میرے نبی نے فرمایا کہ یہ طریقہ کار یہ انداز غلط ہے یکسر اس کو چھوڑنا, اسی کو کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا کہ اپنی جان سے باقی سب چیزوں سے زیادہ ہے لیکن جان, تو حضور نے فرمایا نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اب میری جان بھی حاضر ہے. تو گویا کہ جنید جمشید نے اس پرفتن دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر پھر جیسے ابھی بتا رہے تھے وہ جہاں گئے اسی لباس اسی چال ڈھال میں. یہ ایک مین چیز ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے رہنمائی کی, اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے مختلف سفر ہیں, تقریباً جتنی بھی تصاویر اس وقت تک سامنے آئی ہیں یا ویڈیو کلپ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے اپنے لباس کو نہیں چھوڑا ہے. بالکل, یعنی مغرب میں گئے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگے نہیں گئے بالکل, بلکہ انہوں نے اپنا ایک تشخص پیش کیا ہے کہ اس طرح میں کس نبی کا امتی ہوں اور مکمل داڑھی ہے, بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے. یعنی ایک مسلمان کی جو ظاہری ایک اس میں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ہمارا کچھ پڑھا لکھا طبقہ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ دیکھیں جی آپ اس دقیانوس دور کی بات کرتے ہیں, اگر ہم یوں جنید جمشید کی طرح بڑھیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ترقی یافتہ دور ہے, ہمیں آگے نکلنا چاہیے, ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے. ایک جملہ کہ وہ اونٹنی جو حلیمہ سعدیہ کی تھی وہ دیگر دائیوں کے ساتھ آتے وقت سب سے پیچھے تھی, غریب تھی, کمزور تھی, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئی تو سب سے آگے نکل گئی. تو میں کہتا ہوں اگر جانور ہو کر رسول اللہ کی نسبت پائی تو آگے نکل گیا. تو جس انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جس انسان کی ہدایت رہنمائی کے لیے, وہ جب آپ کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہے گا. جیسا کہ جنید جمشید اس لین میں آنے کے بعد پیچھے نہیں رہا, اللہ نے اس کو آگے بڑھایا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. اس دور میں ان لوگوں کی مثال پیش کریں اور سابقہ دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ صحابہ اکرام ہم میں زندہ ہیں. بالکل, ان کا تذکرہ خیر زندہ ہے, ان کے اعمال, ان کا کردار, ان کے اخلاق, ان کی ہر ایک چیز ہمارے سامنے زندہ ہے. تو جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو وہ یقیناً ترقی پاتی ہے, تنزلی کا شکار نہیں ہوتی. بالکل, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک, آپ یا آپ کی نسبت کے ہر معاملے میں اللہ نے عروج رکھا ہے, اس میں زوال نہیں ہے. مولانا بالکل آخری ایک مختصر سا پیغام اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے محبت رسول اور اس کے تقاضے خصوصاً نوجوانوں کے لیے اگر ایک پروگرام وہ مختصر ایک چند جملوں پہ مشتمل اگر ریکارڈ کروا دیں آپ کی مہربانی ہوگی. جی, میں نوجوانوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جیسے ابھی ساری جو گفتگو کی ہے اس کے خلاصے میں محبت رسول کے تقاضوں میں سب سے بنیادی چیز اتباع رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے کہ یہ سنت ہی تو ہے, اگر رہ گئی تو کون سی بات ہے. یہی سنت جو 17 دن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے مسواک والی سنت پوری کی تو قلعہ فتح ہو گیا. تو نوجوانوں سے خصوصاً میں عرض کروں گا کہ اپنا وقت آپ دیکھیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی میں موبائل آن کروں, میرے کسی دوست کا, میرے کسی بھی عزیز کا کوئی میسج ہو, میں اس کو پڑھوں. اگر آپ تھوڑی سی اس کو ہٹا کر کے قرآن کریم کو کھولیں تو جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیغام ہمارے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہے, یہ لے لو, اس پر عمل کرو. تو نوجوانوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بہترین آئیڈیل ہے.
اپنے موبائل پر یا اپنی کتاب پر کسی اداکار فنکار کی تصویر لگانے کے بجائے کسی صحابی کو آئیڈیل بنا کر اپنے سامنے رکھیں کہ یہ کیسے مسلمان تھے اور کامل تھے، تو میں بھی ایسا ہی کامل مسلمان بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا امتی بن جاؤں، دوسروں کے لیے آئیڈیل بنوں، اور کل قیامت کے دن یہی چیز میری نجات کا سبب بنے۔ یہی نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ جی جزاک اللہ مولانا، آپ نے ہمیں آج اس پروگرام میں ٹائم دیا اور آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین محترم، محبت رسول اور اس کے تقاضے، آج اس عنوان پہ ہمیں جوائن کیا ہمارے محترم معزز مہمان مولانا مسعود الرحمان عثمانی، جو مرکزی رہنما ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے۔ اسی طرح ایک بڑی شخصیت مفتی محمد نعیم صاحب جامعہ بن نوریہ کراچی کے رئیس ہیں۔ مولانا عبد الرحمان صاحب جامع مسجد بلال جناح گارڈن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور سعودی عرب کے شہر جدہ سے ہمیں مدثر محمد سلیم صاحب نے جوائن کیا تھا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محبت رسول اور اس کے تقاضے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جملوں میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب ترین بن جاؤ تو میری اتباع کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بنیادی چیز ہے۔ کوئی بھی تہوار ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں 63 مرتبہ آیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد 2 مرتبہ یہ مہینہ آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 10 مرتبہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 12 مرتبہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 5 مرتبہ، اور اسی طرح سیدنا حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی ربیع الاول آیا۔ اگر ہم بنظر غائر دیکھتے ہیں تو ان تمام لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کو جس طرح سیلیبریٹ کیا، ہمارے لیے ہمارے یہ اکابرین ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور دوسری بات، محبت رسول کے عنوان پہ ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گلی کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، برقی قمقمے ہوتے ہیں، کہیں چوری کی بجلی اور کہیں اپنے میٹر سے، اور اس کے بعد پھر جو چند ایک خرافات ہیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے پروگرام کے آخر میں، ان سے بچنا از حد ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر نہ بچے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ میں اس کو گستاخی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے محبت کے نام پر جلوس نکالا جائے، اور اس میں ڈھول باجا ہو، اور اس میں میوزک کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے ہوں، عورتیں بے پردہ باہر نکلیں اور ناچ گانا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، یقیناً یہ کوئی بھی کرے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، خود کو جو کچھ بھی کہتا ہو، اس کا لاحقہ، اس کا سابقہ کچھ بھی ہو، لیکن برحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی ابری ہوئی ہڈی کا ذکر ہمارے سامنے کیا، یہ 2 ابروں کے درمیان موجود خالی جگہ کا ذکر کیا، آپ کے رخساروں کا اور آپ کے ماتھے کے اوپر پڑنے والے بل ان کا ذکر کیا، جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر بال اور بالوں کی ایک لکیر جو ناف تک آتی تھی، اپنی احادیث کے اندر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا ذکر کیا۔ اگر اس سے بڑی کوئی بات ہوتی تو یقیناً حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے۔ اگر آج ہمارے پاس عید الفطر کے تفصیلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہیں، عید الاضحیٰ کے تفصیلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہوتی، حضرات صحابہ اکرام نے سیلیبریٹ کی ہوتی، اسی طرح امت کے فقہاء اکرام نے، دیگر لوگوں نے اگر کسی اور عید کا تذکرہ کیا ہوتا، یقیناً فقہ کی کتابوں میں اس کے احکام موجود ہوتے اور اس کے آداب یقیناً موجود ہوتے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اس کے بعد سنت رسول، اور اس کے بعد تعامل صحابہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم
علیہم اجمعین کے اعمال ہیں کہ ہم نے ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. جو چیزیں ان کی زندگی میں موجود ہیں امت کی رہنمائی کے لیے وہ یقیناً ہمیں اپنانی چاہیے، اور جو موجود نہیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.